السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 26 اگست سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج بھی کچھ اہم باتیں ہوں گی قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، جو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ 9ویں قسط ہے اس کی، اور انشاءاللہ آج بھی کچھ قیامت کے پہلے ظاہر ہونے والے قیامت کی علامات، اس کی نشانیاں بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے میرے دوستو، میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو پہلے بھی تقریباً کسی حدیث کے ضمن میں، کسی بات کے ضمن میں گزر چکی ہے، کہ جھوٹے اور فریبی پیشواؤں کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ جو پیشوا ہوں گے، ہے نا، جنہیں قوم اپنا رہبر سمجھے گی، بہت ہی جھوٹے اور بہت ہی فریبی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ قیامت سے پہلے نبوت کے کچھ جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہوں گے، جن کی تعداد 30 بتائی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 30 دھوکے باز جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے۔ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ قیامت سے پہلے 30 دھوکے باز جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی وہ اللہ کا نبی ہے، اس کا رسول ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے اور دجال آدمی پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 30 جھوٹے جو نبی ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پوری امت میں مشہور ہوں گے، اور جو غیر معروف ہوں گے، جو مشہور ہی نہیں ہوں گے، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیدا ہو گیا تھا، جس کا نام مسیلمہ تھا۔ اس کو مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہی ہوا وہ، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اپنی نبوت کا اس نے دعویٰ کر دیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں، آج جو ہند و پاک اور بہت دوسرے ممالک میں، برطانیہ وغیرہ میں جو ایک تنظیم بڑی سرگرم ہے، جو قادیانی فرقہ جو ہے، اس کا جو بانی ہے، اس کا جو مؤسس ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کام کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے کیا کیا نئے دعوے کیے تھے، اور اپنے آخری نبی ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اسی لیے ایسے فرقے سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آج ہمارے ملکوں میں کیا ہے نا، ان کی رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں، اور یہ چھپ چھپا کر کے کہیں کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ آئیں گے، آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ ہی کی طرح رہیں گے، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قادیانی ہے کہ کیا ہے۔ اس لیے ان کے فتنوں سے میرے دوستوں بچنے کی ضرورت ہے، اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے علاقے میں اگر کوئی ایسا آدمی آئے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، ایک لمبی مدت رہنا چاہتا ہے، تو اس کی تحقیق بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے جو ہم لوگوں نے اپنے سامنے اس کو مشاہدہ کیا ہے، جو ہے آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے۔ اسی طرح سے قیامت سے پہلے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے جھوٹے اور فریبی، ہے نا، یہ مذہبی پیشواؤں، سیاسی لیڈروں، رہنماؤں کی تعداد بے شمار ہوگی۔
جو اس طرح سے مسلمانوں کو کیا ہے گمراہ کریں گے، وہ جو ہے وہ پیشوا، سیاسی لیڈر، رہنما دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال، مسیح دجال ظاہر ہوگا اور 30 جھوٹے ہوں گے یا اس سے زیادہ، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس کے ساتھ جو ہے 30 اور جھوٹے لوگ ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت جو ہے جابر بن سمرہ کی، صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، مسند احمد میں بھی فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین ید الساعۃ کذابین فاحذروہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں جابر بن سمرہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان سے بچ کر رہنا، جو ہے ان سے بچ کے رہنا۔ تو جھوٹ تو ویسے بھی عام ہے آج لوگوں میں، لیکن یہ اس قسم کے لوگ ہوں گے جو پیشوا ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا، جو لیڈر ہوں گے، سیاسی لیڈر ہوں گے، ہے نا، رہنمائی کریں گے لوگوں کی اور بے حساب جھوٹ بولیں گے، جو ہے دھوکہ دیں گے لوگوں کو، وعدہ کریں گے اس کو پورا نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں، اس قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور آپ خود دیکھ لیں اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، کیا ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ موجود ہیں، آج کافی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ کثرت سے بے شمار تعداد میں جو ہے یہ پیدا ہوں گے، اور ہو رہا ہے آج۔ آپ دیکھ لیں اپنے یہاں، ہم مسلم حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، مسلم رہنماؤں کی بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اسی طرح میرے دوستو، قیامت کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے جو بہت سارے ملکوں میں ظاہر بھی ہو چکا ہے نا، وہ ہے عورتوں کی حکمرانی کا فتنہ، عورتوں کی حکمرانی کا فتنہ جو ہے۔ اور بخاری کی روایت ہے جس کے راوی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سے بہت فائدہ پہنچایا۔ لقد نفعنی اللہ بکلمۃ ایام الجمل لما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فارسا ملکوا ابنۃ کسریٰ قال لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، بخاری کی روایت ہمارے دوستو کتاب الفتن میں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت بکرہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ جمل کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سے بہت فائدہ پہنچایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں مشہور تھیں اس زمانے میں بھی، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو جب آپ نے سنا کہ کسریٰ کی بیٹی کو ایران کے لوگوں نے اپنا بادشاہ بنا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دوستو، بڑی اہم بات آپ نے بتائی اور اس کو آپ سنیں۔ آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے، جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے، سمجھ رہے ہیں نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح میرے دوستو اور دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو کتاب الفتن میں شامل کیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ قیامت یہ عورتوں کی حکمرانی کا جو فتنہ ہے یہ چل رہا ہے، کہیں کوئی راشٹرپتی ہے تو کہیں پرائم منسٹر ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کسی علاقے میں وہ میئر ہے، نگر پالیکا کی چیئرمین ہے، کہیں ڈی ایم ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو آج یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں، اہم ذمہ داریاں، سمجھ رہے ہیں نا، خاص طور سے ملک کی ذمہ داری، راشٹرپتی ہو جانا، پرائم منسٹر بن جانا، یا اسی طرح سے جو ہے وہ ملک کے بادشاہ ہو جانا، ملکہ جو حکومت چلائے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے ملکوں میں ہے نا، ہمارے یہاں بھی ہیں محترمہ جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اس طرح سے جو ہے
بہرحال ایک فتنہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے۔ تو بہرحال اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی قوم اس طرح سے عورتوں کو اپنا حکمراں منتخب کرتی ہے تو وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے فتنے ہوں گے جو حکمرانوں کے ذریعے ہوں گے، اور حکمران جو ہے گمراہ کرنے والے حکمراں بہت زیادہ پیدا ہوں گے، اور بہت بڑے بڑے فتنے ان سے ظاہر ہوں گے۔ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے بہت ڈرتا ہوں کہ وہ امت کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے۔ میری امت میں ایک دفعہ جب تلوار نکل آئی تو قیامت تک میان میں نہیں جائے گی، یعنی جس میان میں تلوار کو رکھا جاتا ہے، یعنی مسلسل خونریزی ہوتی رہے گی۔ مسند احمد کی روایت، مسلسل خونریزی ہوتی رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح میرے دوستو قیامت کے قریب ایسے ملحد اور بے دین لوگ حاکم بنیں گے جو انسانی جسم میں شیطان ہوں گے، اور ایسے حکمران جو ہے مسلمانوں پر زبردستی غیر شرعی قوانین کو جو ہے مسلط کریں گے۔ یہاں مراد جو ہے سبھی مسلم حکمران ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ زبردستی غیر شرعی قانون، جو شریعت کا قانون نہیں ہوگا، اس کو نافذ کریں گے لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ مسلم شریف کی ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ برائی میں مبتلا تھے، یعنی آپ کی بعثت مبارک سے پہلے، ہے نا، آپ کے نبی ہونے سے پہلے، ہے نا، وہ ہم برائی میں مبتلا تھے، اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے بھلائی عطا فرمائی، کیا اس خیر اور بھلائی کے بعد برائی آئے گی؟ یعنی دوبارہ بھی برائی آئے گی اس طرح سے جس طرح ہم برائی میں تھے پہلے جاہلیت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس برائی کے بعد بھی کوئی خیر ہوگی، بھلا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا اس خیر کے بعد، اس بھلائی کے بعد، بہتری کے بعد بھی کیا ہے، برائی آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ایسے لوگ حاکم بنیں گے، سنیے، میرے بعد ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ میری ہدایت کے مطابق لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں میرے دوستو۔ میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، نہ ہی میری سنت پر لوگوں کو چلائیں گے، بلکہ ان میں ایسے حاکم بھی ہوں گے جو انسانی جسموں میں شیطان کے دل رکھتے ہوں گے۔ بڑی اہم بات میرے دوستو، ہے نا؟ سیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، بڑی اہم بات کہی میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایسے حاکم بھی ہوں گے جو انسانی جسموں میں شیطان کے دل رکھتے ہوں گے۔ جسم ان کا انسان کا ہوگا، لیکن ان کے دل جو ہے شیطانوں کے دل ہوں گے، شیطانوں کی طرح ان کا دل ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسا وقت پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کی بات، یعنی ان حاکموں کی بات سن اور اطاعت کر، خواہ تیری پیٹھ زخمی کر دیں یا تیرا مال لے لیں، بہرحال ان کی بات سن اور اطاعت کر۔ مسلم کی روایت۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے جو ہے حکمراں ہوں گے جو زبردستی مسلمانوں پر غیر شرعی قانون نافذ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ان کو چلنے نہیں دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کی رہنمائی نہیں کریں گے، اور ان کے دل شیطانی دل ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے اسلام نے کس قدر امن و شانتی کو ترجیح دی ہے اور امن و شانتی کا لحاظ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا وقت مل جائے، صحابی کے جواب میں آپ نے فرمایا، سوال کے جواب میں، تب بھی تمہیں ان کی بات ماننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، گرچہ تیرے پیٹھ کو زخمی کر دیں، تیرا مال بھی لے لیں، لیکن تو ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کرنا۔ یہ ہے میرے دوستو شریعت کا معاملہ کہ ہم حاکم وقت کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان سے لڑائی لڑیں، ہے نا، اور بغاوت کر لیں، ایسے اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں الفاظ بھی ہیں کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ایسے حکام کے خلاف ہم لڑائی نہ کریں جو ایسا کام کریں گے، جو شریعت پہ چلنے نہیں دیں گے، جو سنت پہ چلنے نہیں دیں گے، ہے نا، تو ہم ان کے خلاف لڑائی نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہ نماز پڑھیں ان کے خلاف لڑائی نہ کرو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ لیکن اگر ایسے حکام بے نمازی ہوں تو انہیں معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرنا جائز ہے، جیسا کہ بعض علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، اچھے ڈھنگ سے، کہ نہ ان سے لڑائی کرنا ہے، ان کے خلاف ہم تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں، نہیں۔ دیکھیے اسی لیے کیا ہے کہ نصیحت جو ہے، دین میرے دوستو خیر خواہی کا نام ہے نا، الدین النصیحہ، سمجھ رہے ہیں، خیر خواہی کا نام ہے۔ ہمیں واضح و نصیحت کرنا چاہیے اس حکمرانوں کو، انہیں بتانا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے کیا ہے اپنے حکمرانوں کو جب دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا پٹری سے اتر رہے ہیں، ہے نا، اور اس طرح غلط چیزیں آ رہی ہیں ملک میں، تو ان کی نصیحت کریں، اچھے طرح سے ان کو سمجھائیں، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن ان کے خلاف ہمیں جو ہے کیا ہے تلوار نکال کے ان کی بغاوت نہیں کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں میرا بتانے کا مسئلہ یہ ہے، مطلب مقصد جو میرا تھا، جو میرا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اس قسم کے حکمران جو ہے پیدا ہوں گے، اور اس طرح میرے دوستو ایک دوسری روایت آپ سنیے کہ ایسے ظالم لوگ بھی ہوں گے جو حکمراں ہوں گے جو صبح و شام اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ مول لینے والا کام کریں گے، ہے نا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں اس امت پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے۔ کل میں نے یہ جملہ آیا تھا میری ایک حدیث میں، جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، یعنی ماریں گے لوگوں کو، ظلم کریں گے اس سے، ہمیشہ وہ کوڑا لیے رہیں گے۔ وہ لوگ اللہ کے غصے میں صبح کریں گے اور اللہ کے غضب میں شام کریں گے، یعنی صبح و شام ان کا جو گزرے گا ایسے حکمرانوں کا اللہ رب العالمین کے غصے اور غضب میں گزرے گا، یعنی اللہ ان سے ناراض ہوگا، ان کا کرتوت ایسا ہوگا، اتنے ظالم ہوں گے وہ لوگ، سمجھ رہے ہیں نا، ایسی حرکتیں کریں گے کہ صبح و شام ان کی جو ہوگی وہ اللہ کے غصے اور اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی میں ہوگی۔ اور میرے دوستو اس سے بھی اہم بات آپ دیکھیے، سخت حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ مسلمانوں پر بعض ایسے جاہل حاکم مسلط ہو جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے اعمال مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے، ان کے اعمال مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے اگر عالم اسلام پر آپ نظر دوڑائیں تو میرے خیال سے میرے دوستو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، ایسے کتنے مسلم ملکوں میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے جا کر کے شرکیہ اعمال کیے، شرکیہ عقیدہ ان کا، مشرکانہ عقیدہ ان کا، درگاہوں پہ جا کے چادر چڑھانا، مزاروں پہ جا کے چادر چڑھانا، سجدہ کرنا، کیا کیا کرنا کیا لوگوں نے، اور یہ چیزیں محفوظ ہیں تاریخ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جاہل حاکم مسلط ہو جائیں گے، بعض ایسے جاہل جن کے اعمال مشرکوں سے بدتر ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو آتش پرستوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، مجوس، حدیث میں آتا ہے یکون علیکم امراؤہم شر من المجوس، مجوس جو ہیں یا مجوسی یہ آگ کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آج دیکھیں آپ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے بہت سے ایسے قومیں ہیں جو کس چیز کو پوجتی نہیں ہیں،
सूरज हो, चांद हो, तारे हों, आग हो, समुंदर हो, दरिया हो, समझ रहे ना, जानवर हो, सबकी तो पूजा हो रही है। जिसकी होनी चाहिए उसकी नहीं होती, वो चीज दिमाग में नहीं आती। किसने तुमको पैदा किया, किसने तुमको तुम्हें रोजी कौन देता है, किसने तुम्हारी बदन में तंदुरुस्ती और सेहत तुम्हें दिया है, तुम्हारी जरूरतों को कौन पूरी करता है, वो इंसान नहीं सोच पाता और आग को पूछता है, कहीं सूरज को पूछता है, कहीं जानवर को पूछता है, कहीं किसी और को पूछता है, कहीं सांप को पूछता है, कहीं कुत्ते को पूछता है। ये इंसान अशरफुल मखलूकात कहते हैं ना कि मखलूक में सबसे बेहतर है इंसान, और अल्लाह ने बनाया इंसान को बेहतर, अक्ल दिया, समझ दी, सूझबूझ दिया, लेकिन वो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता। और आज हमारे कितने मुसलमान भाई हैं जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, है ना, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें आप सही चीज बताओ कुरान और हदीस की तो आपसे झगड़ा करने लगेंगे, है ना, कि ये तो बाबाओं के पास जाने से रोकता है, दरगाहों पे जाने से रोकता है, चादर चढ़ाने से रोकता है, वहां सजदा करने से रोकता है, उनको पुकारने से रोकता है, ये तो गुमराह लोग हैं, उल्टे आपको गुमराह कहेगा वो। अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सोच समझने का मादा उसका सोचने समझने का खत्म हो चुका है, समझ रहे। इसलिए आज मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है, चाहे हुक्मरान हो बाज कुछ ऐसे या आवाम हो, आप देखिए आप, वो शिरक में लतपत हैं और शिरकिया अमाल उनसे हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत ही खतरनाक गुनाह जो कभी भी माफ नहीं होगा। अगर आदमी उसी हालत में उसकी मौत होती है तो अल्लाह ने कसम खाए पर कभी माफ ही नहीं करेगा उसको, समझ रहे ना, अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने कह दिया, वाज़ेह कह दिया कि अल्लाह ताला मुशरिक को नहीं माफ करेगा, उसके अलावा जो भी गुनाह है वो माफ कर सकता है, लेकिन मुशरिक को वो कभी माफ नहीं कर सकता है, जो है, समझ रहे ना। जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल अजीज मुसलमान को हैं, माशाअल्लाह, अहलन, बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी है और दुआ दिया कि अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आप सबको खैर व आफियत से रखे, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की शर से, हर किस्म की वबा और बीमारी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे दोस्तों, तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं अपनी बात अब ख़त्म करूँगा, बस एक दो हदीसें सुना करके, कि इस तरह से जो है हम कोशिश करें कि जो है हमसे कोई भी शिरकिया अमल ना होने पाए। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं जो कलमा पढ़ने के बावजूद शिरक करते हैं कि थोड़ा सा आप समझिए, अपने अक्ल को इस्तेमाल में लाएं और तदब्बुर करें, गौर करें, कुरान और हदीस की तरफ लौट जाएं, इंशाअल्लाह यही इसी में आपके लिए भलाई होगी। वरना अगर शिरकिया अमाल पे मौत होती है तो बहुत बड़ा खसारा आपका होगा और क़यामत के दिन कोई आपका पुरसाने हाल ये बाबा ये दरगाह के लोग ये आपको जन्नत में नहीं पहुंचवाएंगे, वो खुद मोहताज होंगे और पता नहीं उनकी क्या हालत होगी, कोई नहीं जानता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, आखिरी दो बातें कि क़यामत से पहले ऐसे मुनाफिक हुक्मरान मुसलमानों पर मुसल्लत होंगे जिनके दिल जो है मुर्दार की बदबू से ज्यादा गलीज होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तबरानी की रवायत, सही हदीस। काब बिन उजरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, मेरे बाद तुम पर ऐसे हुक्मरान हुकूमत करेंगे जो मिंबर पर बड़ी हिकमत से वाज करेंगे, मिंबर पर चढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी बड़ी हिकमत से नसीहत करेंगे और जब मिंबर से उतरेंगे तो उनसे यानी उनकी अमली जिंदगी में उनसे हिकमत छीन ली जाएगी, उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे, मुर्दार चीज से ज्यादा वो बदबूदार होंगे उनके दिल। तो ऐसे मुनाफिक हुक्मरान इस किस्म से पैदा होंगे जो कहेंगे कुछ मिंबर पर, लेकिन जब वो उतरेंगे मिंबर से, है ना, तो अमली जिंदगी में वो चीज उनकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुर्दार से ज्यादा उनके दिल जो है ये बदबूदार होंगे। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, इसी तरह से जो है आखिरी बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले बाज ऐसे अहमक और बेवकूफ़ लोग हुक्मरान बनेंगे जो लोगों को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अहकाम देंगे, यानी अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ लोगों को हुक्म देंगे, है ना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ काब बिन उजरा, अल्लाह तुझे अहमकों की हुकूमत से अपनी पनाह में रखे। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमकों यानी बेवकूफ़ों की हुकूमत से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद ऐसे हुक्काम आएंगे जो मेरी हिदायत पर नहीं चलेंगे, ना ही मेरे तरीके पर अमल करेंगे,
जिसने उनके झूठ की तस्दीक की और उनके जुल्म पर ताउन किया, उनकी मदद किया, ऐसे लोगों का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक है, ना ही ऐसे अवाम मेरे हौज पर लाए जाएंगे। बहुत बड़ी महरूमी मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन वो हौज जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाएंगे अपनी उम्मतों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे लोग जो है ऐसे मेरी हौज पर भी नहीं लाए जाएंगे। यानी जो क्या है उन हुक्काम की तस्दीक करेंगे, उनके झूठ को तस्दीक करेंगे, यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, और उनके जुल्म पर ताउन करेंगे, उनका मदद करेंगे वैसे हुक्मरानों की, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरी हौज पर भी नहीं लाए जाएंगे क़यामत के दिन। और जो ऐसे हुक्मरानों के झूठ की तस्दीक नहीं करेंगे, ना ही उनके जुल्म पर ताउन करेंगे, ऐसे लोग मेरे हैं और मैं उनका हूँ। ये मुस्तदरक हाकिम, इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया, हसन हदीस जो है, समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ये चंद बातें थीं, और ये फितनों के ताल्लुक से जो कहीं बातें बीच में बहुत सारी आई है ना, कि इस तरह से हुक्मरां पैदा होंगे। बहरहाल हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें अच्छे हुक्मरां अता फरमाए, है ना। हमारे मुल्कों में जो हुकूमतें हों वो अपने रियाया का ख्याल करें, वो अपने क्या है जनता का सेवक बन के वो काम करें, है ना। ये जज्बा उनके अंदर पैदा हो, और हमेशा जो है हम दुआ करें अमन व अमान की, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्कों में क्या है अमन व अमान पैदा करे, समझना। जहाँ भी हैं आप, जिस मुल्क में हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम जो ममालिक हैं हमारे, अल्लाह ताला वहाँ भी अमन व शांति कायम करे। बहुत सारे ममालिक जो है फितनों के जद में हैं, रब्बुल आलमीन जो है वहाँ के रियाया की, वहाँ के लोगों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, रब्बुल आलमीन वहाँ अमन व शांति पैदा हो, पूरे दुनिया में अमन व अमान हो, है ना। हमें इसकी जो है दुआ करनी चाहिए। हम ऐसे दीन पे चलने वाले लोग हैं जिस दीन का नाम ही जो है अमन व शांति है। इस्लाम शांति का नाम है, इस्लाम जो है अमन का नाम है, इस्लाम पीस का नाम है, समझ रहे हैं ना। तो हम तो पीस और शांति वाले लोग हैं। हमारी ये हमेशा दुआ होती है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में जो है अमन व चैन और अमन व शांति पैदा फरमाए, पूरी दुनिया के लोग अमन व चैन के साथ, शांति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जालिम हुक्मरानों से और उनके जुल्म ज़्यादती से महफूज रखे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे भाई जुड़े, जिन्होंने सुना। अल्लाह आपको इस सुनने को, इस अपने वक्त देने को, कीमती औकात को अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, इसे ज़रिए निजात बनाए हमारे लिए। और इसको जो है आप शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, है ना। दीन की बात है, पता नहीं कब किसके दिल में कौन सी बात असर कर जाए। तो इंशाअल्लाह हम सब लोग जो है अजर व सवाब के मुस्तहिक होंगे और उसमें हम शामिल रहेंगे। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की, किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।